لیکن خود کچھ نہ کرنا اور مرے ہوئے لوگوں کی قبر پر جا کے کوئی بکرا ذبح کر کے ان سے تقرب حاصل کرنا، وہ جو بکرا وہاں ذبح ہوتا ہے وہ بھی کس مقصد کے لیے دراصل ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے نام پہ نہیں ہوتا، وہ کس کے نام پہ ہوتا ہے؟ قبر والے کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے تو قبر پہ لے جا کے کرتے ہیں، ورنہ گھر میں کیوں نہ کریں. تو جب قبر والے کے نام پر وہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ یہ کیا ہے؟ یعنی اس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ کیوں؟ وما ذبح علی النصب. دور جاہلیت میں بھی انصاب پر، یعنی کہ جو بتوں کے استھان ہوتے تھے وہاں ذبح وغیرہ کی جاتی تھی چیزیں. اور اسی طرح جو حرام چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام جس پہ پکارا جائے وہ چیز بھی حرام ہو جاتی. تو وہاں لے جا کر کسی کا صاحب قبر کی خوشنودی کے لیے قربانی کرنا، جبکہ ہم زبان سے کہتے ہیں اور قرآن میں لکھا ہوا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو جب اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا، چاہے اللہ کا لیا گیا یا نہیں، دونوں صورتیں غلط ہیں. اور اگر کوئی کہے نہیں اللہ کا بھی لیا ہم نے اور ذرا ان کا بھی لے رہے ہیں، نظر اللہ، نیاز حسین، ساتھ ساتھ دونوں کے نام، تو پھر اس شراکت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اگر ذبح کے بغیر صرف کوئی جا کے صاحب قبر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، تو یہ بات بدعت میں شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ طریقہ ہمیں سکھایا نہیں گیا. ایک لحاظ سے شرک میں، کیونکہ جس کو وہ پکار رہا ہے وہ سن ہی نہیں رہا، غیر اللہ کو پکارنا ہو جاتا ہے. اہل عرب بھی کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، ہم بتوں کو خدا نہیں سمجھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا، یہ قربت کا ذریعہ ہے، وسیلہ بھی قربت کا ذریعہ نا. تو اس معاشرے میں لوگ قبروں پہ جاتے ہیں اور اس دور میں لوگ بتوں پہ جاتے. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ ان کے بت تو پھر کھڑے تھے اور سامنے تھے اور ہمارے بت لیٹے ہوئے اور مٹی کے نیچے پڑے ہیں، ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے. وہ سامنے کی مورتیوں سے مانگ رہے ہیں اور ہم منو مٹی تلے دبے ہوئے لوگوں کو پکار رہے ہیں. یعنی عقل بالکل ہی رخصت ہو گئی، کوئی رسپانس بھی نہیں آتا وہاں. اب آپ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی انسٹنٹ رسپانس تو نہیں آتا، تو پھر نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے کدھر سے بتایا تھا کہ ہم سنتے ہیں؟ یعنی آپ رسپانس کی بات کریں تو کوئی ہو سکتا ہے آپ سے یہ بحث کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں یا نہیں، ہماری قبول کر رہے ہیں یا نہیں. تو یہ ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا گیا. مگر جس سے ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ سامنے کھڑا اور کچھ نہیں بول رہا تو وہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھیں. اور اگر وہ مرے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، نہ کسی اور کے ذریعے، اور نہ خود کوئی طریقہ ہی نہیں ہے معلوم کرنے کا کہ وہ کچھ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ وسیلہ کو شرک کے باب میں کیوں شامل کر لیا گیا، جبکہ وسیلہ کا معنی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا؟ یعنی اس چیپٹر میں اس کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں یہاں یہ بحث ڈسکس ہو رہی ہے؟ شرک کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور وسیلہ کے بارے میں باتیں کیوں ہوئی؟ ہم ان چیزوں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے کی بجائے شرک کی طرف لے جاتی ہیں اور اپنے میں الجھا لیتی ہیں اور اللہ سے اور دور کر دیتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہم اور بھلا دیتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ قبر والے بھی سنتے ہیں غائبانہ طریقے سے، کیونکہ ظاہر تو کوئی طریقہ نظر نہیں آتا، تو یہ بھی شرک ہو گیا. اور جتنے بھی اعمال ہیں نیک، یہ دراصل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن جب ہم غیروں سے مانگتے ہیں یا غیروں کو کہتے ہیں تو پھر ہم obviously وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کی محبت میں اضافہ ہو، یا وہ ہم سے محبت کریں یا وہ ہم سے راضی ہو. ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ان کو راضی کرنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہاں سے سب خرابیاں پھوٹتی ہیں. ٹھیک ہے. چلیے، کسی نے یہ لکھا ہوا کہ زیارت پہ جانے والے، یعنی جو قبروں پہ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نیک بندے زیادہ محبوب ہیں، ہم گناہگار ہیں، اس لیے ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سنتے ہیں. تو اس پر ہمیں ان کو کیا کہنا چاہیے؟ نمبر 1،
اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، نیکوں کی بھی اور گناہگاروں کی بھی. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر بھی گناہ کر لائے اور پھر مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہے نا یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک، تو یہ حدیث آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں. دوسرا کیا بتائیں گے ان کو آپ کہ ان کے پاس کیوں نہ جائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم ان کے پاس جائیں. سمپل سی بات ہے. اور کیوں نہ جائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. دن کو پکارے دن کو سنتا ہوں، رات کو پکارے رات کو سنتا ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زیادہ سنتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں. مرنے کے بعد کسی کی بھی دعا نہیں سنی جاتی، نہ نیک کی نہ بد کی. ٹھیک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی سنتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں نیک بنتے؟ آپ بھی نیک بننے کی کوشش کریں. یہ تو ہمارا ان کے بارے میں حسن ظن ہے اور وہ ہوں گے نیک، لیکن اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون نیک ہے. آپ تو کسی کو پاکیزہ قرار نہیں دے سکتے، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو پہلے توبہ استغفار کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں اتنی پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آپ سب کا پہلے نمبر پہ خود شرح صدر ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد دوسروں کو بھی سمجھانا ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز بھی شرک کا دروازہ کھول دیتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا وسیلہ کے بارے میں چند باتیں اور کر کے پھر میں انشاءاللہ آگے چلتی ہوں. تو وسیلہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تقرب، قرب حاصل کرنا. اور توسل الیہ کا مطلب ہوتا ہے تقرب الیہ، کہ اس کا قرب حاصل کیا. وصل الیہ یعنی قرب منہ، اس کے قریب ہوا. اور واصل کون ہے؟ فاعل، کرنے والا، قرب حاصل کرنے والا. تو وہ ذریعہ، سبب، راستہ، واسطہ جو اللہ کی طرف پہنچائے، اللہ کے قریب کرے. اور وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی اطاعت، اس کی عبادت، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے شریعت کا حصہ بنایا. مخلوق جتنی بھی نیک ہو، چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ نے ہمارے لیے یہ مشروع نہیں کیا. مشروع کا مطلب جائز نہیں قرار دیا کہ ہم ان کے مقام کو ذریعہ بنائیں. عبادات کو تو ذریعہ بتایا گیا، لیکن نیک لوگوں کو ذریعہ نہیں بنایا گیا. یہ ہمیں کہیں دین سے اس کی دلیل نہیں ملتی. تو اللہ کی طرف ہمیں عمل کا وسیلہ پکڑنا ہے، اور وہ اپنا عمل ہوگا، کسی اور کا عمل نہیں. یہ یاد رہیں گے الفاظ. اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں عمل کا وسیلہ پکڑنا ہے، لیکن کسی کے عمل کا نہیں کہ وہ بہت روزے دار ہے تو اس کے روزے میرے کام آ جائیں، یا وہ بہت تہجد گزار ہے تو اس کا تہجد مجھے فائدہ دے دے. اس کا عمل نہیں، اپنا عمل. خود کوشش اور محنت کرو. تو ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم خود اللہ کی اطاعت کریں، اچھے کام کریں اور ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں جس وسیلے کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے کام، کیونکہ وہی اللہ کے قریب کرتے ہیں. مخلوق کو وسیلہ بنانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں مخلوق کا قرب حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ پہلے تو اس کو راضی کرو ابھی وہ ہمارا کام کرے، اور اس کی رضامندی میں ہی سب کچھ خرچ کر بیٹھتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچنے کی بجائے بہت ہی دور ہو جاتے ہیں. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے لوگ عام طور پر ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، اور باقی جو ان کی پسند کے کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ زندہ ہوں تو. کئی دفعہ وہ اپنے چیلوں سے ایسے کام کراتے ہیں، حرام قسم کے کام جو خود اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہوتے ہیں. اب جیسے جادوگر جن کے پاس لوگ جا کے کرواتے ہیں، وہ بعض اوقات کیا کہتے ہیں، جاؤ ایک نومولود بچے کا دل نکال کے لاؤ. سنا کبھی آپ نے؟ یہ اس قسم کی بھی حرکتیں کرتے ہیں.
یہ براہ راست معلومات دے رہی ہیں کہ ان کی کوئی جاننے والی کسی جادوگر کے پاس گئی تو اس نے ان کو کہا کہ تم ننگی ہو کر گدھے کے کان کاٹ کے میرے پاس لاؤ. اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان ننگا ہو، اور پھر ننگا ہو کے زندہ مخلوق کا کان کاٹے. آپ کا کوئی کاٹے تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو گدھا بھی تو آخر جان والی چیز ہے نا. کیا ہمیں اجازت ہے کہ کسی زندہ مخلوق کے جسم کا کچھ حصہ کاٹے؟ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس قدر غلط قسم کے بعض اوقات نامعقول حرام قسم کے کام کرواتے ہیں کہ جو انسان کو اور زیادہ اللہ سے دور کرتے ہیں. تو اگر کوئی مخلوق کا واسطہ پکڑتا ہے اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے یا نذر و نیاز دیتا ہے تو یہ شرک اکبر میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے وسیلہ کے باب کو شرک کے اندر رکھا گیا. اور اگر وہ صرف اس بندے کا ہی وسیلہ پکڑتا ہے اور کچھ اور نہیں کرتا تو یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کوئی طریقہ بتایا نہیں. مثلا لوگ کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ چیز دے اپنے نبی کے صدقے، کہتے ہیں نا، یہ تو یہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک، یعنی آپ نبی کا صدقہ کر رہے ہیں یا ان کے مقام کو بطور صدقہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یا ان کا واسطہ یا ان کی ذات یا ان کو وسیلہ بنا کے، یہ چیزیں ہمیں نہ اللہ نے سکھائی نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز لازم ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی نظر نیاز یا کچھ اور نہیں کرتا، بندے کو وسیلہ بناتا ہے، تو پھر وہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے، انسان وہیں تک نہیں رہتا. پھر اس سے اگلی جنریشن ایک اور اگلی اور، جیسے قوم نوح شرک میں مبتلا ہو گئی، وہ بھی اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے تھے.